الحمد للہ رب العالمین۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن ابی حاتم کی طرف سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مشرک جو تھے وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مشرکین مکہ جو ہیں طواف بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، بچوں کے ختنے بھی کراتے تھے، عقیقہ بھی کراتے تھے، اور مشکلات میں ملتزم میں بھی آگے کھڑے ہوتے تھے، احرام باندھتے تھے، مینا جاتے تھے، عرفات جاتے تھے، مزدلفہ جاتے تھے، لبیک سب کام کرے کہ اللہ کے ساتھ شریک بنا، اس لیے وہ مشرک کہلائے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضور فرماتے بس یہی تو میں کہنے آیا ہوں، یہی تو میں دعوت دینے آیا ہوں کہ لا شریک لک، لیکن وہ کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک، مگر ہاں وہ شریک جو ہے وہ شریک بھی اصل میں تو تیرے ہیں، کیونکہ تملکہ آپ ہی مالک ہیں ان کے، وہ تو آپ کے مالک نہیں ہیں لیکن آپ کے وہ شریک ہیں۔ تو لہذا وہ لات کو، عزا کو، منات کو، ان یعنی آلہہ کو اللہ کا شریک بناتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے وہ مشرک کہلائے۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے غفرانک غفرانک، اللہ ہماری غلطیاں معاف کر دے، غلطیاں معاف کر دے۔ اور اس کے بعد یہ اہم فضل فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ نے فرمایا کہ عذاب نہ بھیجنے کی دو وجہ ہیں، ورنہ تو مانگ رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پر پتھر برسائیں، لیکن ہم جو عذاب نہیں بھیج رہے، ایک وجہ تو آپ کا وہاں قیام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ موجود ہیں تو پھر ہم ان پر عذاب کیسے فرمائیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ استغفار بھی کر رہے ہیں، تو جو معافی مانگتا اس پر بھی اللہ عذاب نہیں بھیجتے۔ عذاب تو اس وقت آتا ہے نا کہ جب قومیں انتہا پہ پہنچ جاتی ہیں، اڑ جاتی ہیں، ضد میں آ کے، تکبر میں آ کے وہ اپنے یعنی اس فعل بد کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ جب انتہا ہو جاتی ہے یعنی فصل پک جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آگے کاٹ دے۔ لیکن اگر کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، جب تک وہ معافی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اللہ مہلت دیتے ہیں۔ جب انتہا ہو جائے، اب دیکھیں نا کہ قوم لوط کے کتنے افعال تھے، وہ ایک دن سے تو نہیں کر رہے تھے نا، مدتوں سے کرتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ سب سے برا عیب ان میں لواطت تھا، یعنی مردوں کا لڑکوں سے بدفعلی کرنا، اور اسی طرح لڑکوں کا زنانے کپڑے پہننا، اور اسی انداز میں میک اپ سنگار کرنا، اسی انداز میں چلنا، ناز نخرا انداز دکھلانا۔ اسی لیے عربی میں دو لفظ ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں، ایک دو لفظ ہے خنثی اور ایک لفظ ہے مخنث، یہ دو لفظ یاد رکھیں۔ خنثی کا معنی یہ ہے کہ بھئی وہ ہجڑا ہے، پیدائشی ہجڑا، یعنی اس کے اندر نہ وہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ اب اس کے جو شرعی احکام ہے نا جی کہ وراثت میں یا جنازے میں، تو پھر ان کی کیفیت فقہا نے لکھا دیکھنی ہوگی کہ اگر وہ پیشاب ایسے کرتا ہے یا اس کا نشان مردوں کی طرح ہے تو اس کو اسی طرح حق دیا جائے گا، عورت کی طرح ہے تو اسی طرح حق دیا جائے گا، ویسے وہ تو ہجڑا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مخنث، ہجڑا تو نہیں، مرد ہو کہ اپنے آپ کو عورتوں کے زئی میں، عورتوں کے لباس میں، عورتوں کے عادات میں تبدیل کرتا ہے، یہ لوگ مخنث۔
اللہ نے قوم نوح کو 1000 سال تک مہلت دی، اللہ نے قوم فرعون کو سینکڑوں سال تک مہلت دی، عذاب نہیں آیا، لیکن جب انتہا ہو گئی تو پھر اللہ کی پکڑ آ گئی۔ اس لیے کوشش کیا کریں، اللہ پاک توفیق دے کہ اگر غلطی ہو جائے، ہم انسان ہیں بھائی، کون سا بندہ ایسا ہے جس سے غلطی نہ ہو؟ ہم سے غلطیاں ایک نہیں کروڑوں ہوتی ہیں، لیکن جو مومن ہے اس کو چین نہیں آتا، وہ فوراً توبہ کرتا۔ اچھا، اور خدا کی شان ہے، توبہ کرنے والے اللہ کو صرف پسند نہیں، محبوب ہے اللہ کے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ کثرت سے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ اچھا، کثرت سے توبہ کرنے والے کیا مانے؟ یعنی کثرت سے گناہ کرنے والے، گناہ نہیں کریں گے توبہ کیوں کریں گے؟ اس کا کرم بھی دیکھو اور اپنا شرم بھی دیکھو کہ وہ تو گناہ کرنے پر بھی توبہ کرو تو محبوب بنانے کے لیے تیار۔ اللہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، تو اس لیے ہمیشہ توبہ کیا کرو، چلتے بیٹھے اٹھتے۔ کس وقت خدا جانے سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے، کس وقت خدا جانے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، تو غفلت نہ کیا کریں۔ مولا تو کافروں کو بھی مہلت دے دیتا ہے کہ توبہ کریں چل اور جی لیں۔ اللہ اکبر، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک، اللہم لا تہلکنا فجأة برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک بندے استغفار کرتے رہیں گے اللہ کے عذاب سے بچے رہیں گے۔ ہر حال میں کوشش کیا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور جو بھی استغفار یاد ہو، بڑا استغفار ہو، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ، لیکن ہو دل سے، مذاق نہ ہو۔ نعوذ باللہ، یعنی استغفار کر رہا ہے تو دل سے استغفار کرے، یہ نہیں کہ بر زبان تسبیح و در دلگاہ خر، زبان میں استغفار ہے اور دل میں ہے کبھی ہم سے نکل کے گناہ کروں گا، ابھی جا کے ٹیلی ویژن دیکھنا ہے، فلم دیکھنی ہے، ابھی جا کے میں نے اپنی گرل فرینڈ سے ٹیلی فون پہ بات بھی کرنی ہے۔ یہ استغفار تو نہیں، یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔